صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ رات ہم اپنے گھروں میں گزار لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں گزرے؟ صحابہ سمجھ گئے اور رات کو اللہ کے راستے میں چلے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو تیار کیا، جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، روانہ کیا اور ہدایت دی کہ یہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ، اور فجر کے بعد جماعت جا رہی ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کے دل میں یہ آ گیا، جمعے کا دن ہے، سفر بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر یا خچروں پر ہے، میرے پاس تیز سواری ہے، کیوں نہ میں مسجد نبوی میں ٹھہر جاؤں اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں، کیونکہ شہادت کی خوشخبری ملی ہے، دل میں کوئی ذرہ برابر فکر نہیں، فخر ہے اور خوشی ہے کہ شہید ہو جاؤں، لیکن حضور کے پیچھے جمعہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھی اور دیکھا، اے ابن رواحہ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو عرض کیا، اجمع معاک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جمعہ میرے یہاں مدینے میں یہ آخری جمعہ ہے، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں۔ اب اس میں حضور کی عقیدت اور محبت، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا اور مسجد نبوی کی عقیدت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ساتھی کتنا آگے چلے گئے؟ اے اللہ کے رسول آدھا دن تو ہے اور سواری تیار ہے، سواری کو ذرا تیز دوڑاؤں گا، شام تک پہنچ جاؤں گا۔ انہوں نے تو آدھے دن کی مسافت کو طے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوۃ۔ اے عبداللہ بن رواحہ مسجد نبوی میں ٹھہرے، مجھے دیکھا، میرے پیچھے نماز پڑھی، خطبہ اور میری دعا میں شریک ہوئے، ان اعمال کا ثواب تمہیں مل گیا۔ اس پر اللہ کا رسول مزید کہہ رہا ہے، روئے زمین کے خزانے کے مالک ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور دین کی دعوت اور غزوے کے لیے گئے ہیں، تم ان کے آدھے دن کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی جلدی نکلنا، جو ذمہ دار ساتھی ہوں ان کی طاعت ہماری تربیت۔ حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، تنگی میں، فراخی میں، خوشی میں اور پریشانی میں، ہر حال میں، علی السمع والطاعۃ، کہ ہم اپنے بڑوں کی بات کو سنیں گے اور طاعت کریں گے۔ یہ ایک تربیت ہے۔ فرمایا جس نے میرے امیر کی اطاعت کرنا سیکھ لی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے اللہ کی اطاعت آسان ہوگی، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جی ہاں، تو امیر کی ذمہ دار کی ساتھی کی بات کو مان کر چلنا ہے اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم نے پوری دنیا کی نیت کی ہے، تشکیل جہاں بھی ہو جائے۔ جب نیت ہماری پوری دنیا کی ہے، صحراؤں میں تشکیل ہو، جنگلوں میں تشکیل ہو، شہروں میں تشکیل ہو، ہم پورے عالم کو دیکھ کر محنت کر رہے ہیں، سامنے رکھ کر محنت کر رہے ہیں، اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، اللہ ہماری نیت اور اعمال کا اثر پورے عالم پر ڈالیں گے، اور قیامت میں اجر بھی ہمارے اعمال کا اسی طرح ملے گا۔ ایک اپنی ذاتی حیثیت سے ایک عمل کو کرنا ہے، ایک پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کھڑے ہونے والے کا ثواب بیت اللہ کے اندر شب قدر اور رمضان کی اور حج اسود کے سامنے عبادت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے بھائی ساتھیوں کا آپس میں جڑنا اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا، جہاں کی تشکیل ہو وہاں کے حالات معلوم کر لیں، کیونکہ ہم سیر سپاٹے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اپنی تربیت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے لیے، اور ہماری تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے، سیکھنے والے اپنے اندر صفات پیدا کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ رہے ہیں، تو جن میں محنت ہو رہی ہے وہ بھی اثر لے رہے ہیں اور وہ ان کو بھی ہدایت مل رہی ہے۔ ایسا اللہ نے عمل عطا فرمایا کہ کام کرنے والے سیکھ رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت، اور جہاں جن کے پاس جا رہے ہیں، جن میں محنت کر رہے ہیں، ان کی بھی اصلاح اور تربیت۔ اس لیے بھائی ہم نے جو ہے امیر کی اطاعت کرنی ہے، امیر کی مان کر چلنا، مساجد کو لازم پکڑنا ہے، تو جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہاں کے کیا حالات ہیں، ہم دین کی محنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین اور دینی سطح، دین کی محنت کی سطح کیا ہے، پھر ابھی سے ان کے لیے دعائیں کرنا اور فکر کرنا۔ یہ عقل اور سمجھ اور فکر انسان کی وہ نعمت ہے کہ جب اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کرے گا، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ راہیں سجھائیں گے، ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ اور بھائی اگر ہمارے ساتھ کوئی عام سے دیہات کے لوگ ہیں یا بیرون ملک کے ساتھی ہیں، تو پرچے پر پورا پتہ لکھ کر ان کو دے دیں کہ
کہ سفر میں کہیں اترتے ہیں کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو ان کے پاس پتہ ہو کہ بھی فلاں جگہ جانا ہے. اور بھائی انتظام کے اعتبار سے جو ہے سفر کا خرچہ، کیونکہ ہم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے استغنا، ان کی طرف ہماری نظر نہ ہو، ہماری جان لگے ہمارا مال. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، مال بھی لگاؤ اور جان بھی لگاؤ. صحابہ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، وہ تو بیچارے فقر و فاقے والے تھے، لیکن جو کچھ تھا وہ لگایا. اور پھر اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کتنا دیا اور آخرت میں بھی کیا اللہ نے وعدے کیے. مقصود نہیں کہ زیادہ ہو وہ لگاؤ، جتنا ہو وہ لگا دو. اس لیے جاتے ہوئے بھائی ایک وقت کا تیار کھانا لے جائیں، کہیں ہم بے وقت پہنچیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، ساتھی پریشان نہ ہو. اور ترتیب کے لیے خرچہ بھی جمع کر لیا جائے، راستے کا زیادہ کرایہ ایک طرف کا اور ایک وقت کے کھانے کا یہ جمع کر لیا جائے. اور یہ پیسے جو ہے ایک ساتھی کے پاس نہ رکھ سکتے، ہو سکتا ہے پیچھے رہ جائے اور کوئی بات ہو جائے، 2 یا 3 ساتھی کم از کم ہو، ان کو تقسیم کر دیں. خدا نخواستہ ایک ساتھی رہ گیا تو جماعت کا کوئی نقصان نہ ہو. اور بھائی جاتے ہوئے اپنا یعنی ہلکا سے ہلکا ساز و سامان، زیادہ چیزیں نہ لے جائیں، تکلفات کی چیزیں نہ لے جائیں. اس لیے سامان ہلکا ہو، خدمت کا سامان بھی ہو. بھئی آج کل احتیاط کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ یہ سلنڈر ہیں گیس کے، تو سفر کے دوران ان کی گیس کو نکال دیا جائے، ان کو خالی کر لیا جائے. اور بھئی جلدی، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ کے راستے میں 2 ساتھی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سفروں کے دوران اکٹھا رہنے کی ترغیب دیتے تھے، اور پھر 2 3 کی جوڑیاں بھی بنا دیتے تھے. ایک نیا ساتھی ہو، ایک پرانا ساتھی ہو، دونوں ساتھی یہاں سے دعائیں پڑھ کے جب آدمی اپنے مقام سے کہیں نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلے تو یہ دعا، گھر سے نکلتے ہوئے اپنے مقام سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے. یہ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں. کوئی عمل ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی ہو، جس میں ناگواریوں سے حفاظت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیرخواہی اور کوئی دعائیہ کلمات، کوئی ایسی خیر چھوڑی نہیں جس کی دعا حضور نے بتلائی نہ ہو. 24 گھنٹے انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو یہ دعائیں اس کے لیے ہتھیار اور حفاظت کا ذریعہ ہیں اور قلعہ ہیں. انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جائے. اپنے گھر سے نکلا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آواز لگتی ہے، ہدیتا، اے نیک وقت انسان جس نے یہ کلمات کہے ہیں، تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی. جب رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو تو پھر کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ وہ کفیتا، تو جس مہم کے لیے جا رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے کفایت کر دی گئی. اور اللہ فرماتے ہیں میں کافی ہوں تمہارا کارساز ہونے کے اعتبار سے. وہ کفیتا، اللہ کی طرف سے یہاں کفایت کر دی گئی. وہ وقیتا، ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا. اور سب سے بڑا دشمن باہر کا یہ شیطان ہے. آدم علیہ السلام سے اس نے دشمنی شروع کی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی سے بعد نہیں آئے گا. اور یہ اتنا بڑا ڈاکو کہ تمہارے ایمان اور اعمال اور اخلاق کا ڈاکو ہے، جہنم میں تمہیں اپنے ساتھ جانے کی کوشش کرے گا. تو تنہا عن کے شیطان تم سے دور ہو گیا. اور فرمایا کہ انسان جب سفر میں جائے، اپنے گھر سے نکلے تو گھر والوں کے لیے سب سے بہترین جو تحفہ چھوڑ سکتا ہے اپنے بدل میں، وہ 2 رکعت نماز نفل ہیں. سفر سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اور بھائی یہاں اس میدان سے نکل کر ہم جو ہیں اللہ کے راستے میں چلیں. اجتماع ہے، لاکھوں ہزاروں جماعتیں ہیں، سواریاں نہیں ملیں گی تو اس کا فکر نہیں کرنا، ہم نے پیدل چلنا شروع کر دینا. یہ ایک قدم اس کا عالم پر اثر پڑے گا اور ایک قدم پر اللہ کی طرف سے ہمیں ثواب ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسامہ کو روانہ کر رہے ہیں. اسامہ چھوٹی عمر کے ہیں، امیر ہیں لشکر کے. حضرت ابوبکر یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور حضرت ابوبکر پیدل جا رہے ہیں، سواری موجود ہے. حضرت اسامہ سواری پر ہے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر کی سواری کو ہانک رہے ہیں، لے کر چل رہے ہیں. اور مدینے سے بعد حضرت اسامہ نے دیکھا، اے امیر المومنین ابوبکر، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے یا مجھے اترنے دیجئے کہ میں بھی آپ کی طرح پیدل چلوں. میں اوپر اور آپ نیچے. اے اسامہ چلنے دے ابوبکر کو پیدل زمین پر، اللہ کے راستے کا غبار پڑنے دے.
کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بھئی یہ پیدل چلنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے راستے میں، اس لیے پیدل چلنے سے گھبرائیں نہیں۔ اگر سواری نہیں ملتی پیدل چل پڑیں اس رخ پر، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ اور عام حالات میں بھی یہ نہیں کہ بھی سواری کو دروازے پر لاؤ یہاں بیٹھو، بلکہ جہاں بس اسٹاپ تک کچھ وقت ہم جماعت دو کی صورت میں اپنے بسترے لے کر ذکر کرتے ہوئے اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے بس اسٹاپ تک جائے، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی کچھ پہلے اتر جائے۔ یہ پیدل چلنا، اس محنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر پیدل کی، صحابہ کے سفر پیدل۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ حضور کو براق کی سواری دے دیتے، کوئی پریشانی نہ آتی۔ اس لیے بھئی یہاں سے جہاں چلیں اور بس اسٹاپ یا ریل گاڑی تک پہنچے، 2 ساتھی خدمت کے لیے مقرر ہوں، وہ خدمت کی فکر کریں، باقی سارے ساتھی آپس میں اعمال میں سیکھنے سکھانے میں لگے رہے۔ راستے پر چلتے ہوئے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے بس اسٹاپ پہ جہاں گئے ہیں بس کے آنے میں دیر ہے تو بیٹھ جائیں، اور اب ساتھی انفرادی طور پر جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2 ساتھی جا کر ان کو دعوت دیں۔ ہم اللہ کا پیغام، یہ جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کا پیغام جو نبی پہنچاتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، جس میں سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی زندگی کا بننا ہے، کامیابی کا ملنا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو مجمع کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک آدمی بیان شروع کرے، یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے۔ 2 ساتھی چل کر وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو دعوت دیں۔ دعوت کیا دینی ہے کہ بھی اللہ نے ہمیں انسان بنا کر ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، ہماری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، اور دین زندگیوں میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اب یہ محنت ہر کلمہ گو کے ذمے، وہ محنت جو نبیوں سے لی جاتی تھی، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے وہ محنت نبیوں والی، جس میں سارے انسانوں کی زندگی کا بننا ہر کلمہ گو کے لیے ذمے کی ہے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، فضائل سنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دی جائے۔ یہی دعوت کے یہ سادہ کلمات ہیں جو آج کروڑوں انسان گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلیں اور زندگیاں بدل رہی ہیں۔ یہ معمولی کلمات نہیں ہیں۔ تو ان کو اسٹیشن پہ بھی بس آ جائے ریل گاڑی، اگر ریل گاڑی کا سفر ہے تو ٹکٹ ہر ساتھیوں کو الگ الگ دے دیا جائے، اور اگر بس کا سفر ہے تو اکٹھے ہی بیٹھے ہیں۔ اور آج سوال یہ دین اور دین کی محنت، یہ ایسے آداب اور سلیقے ہیں کہ ہر کام کو سلیقے سے کریں۔ سوار بھی جو ہے سنت طریقے پر ہونا، گاڑی رکی ہے اترنے والوں کو اترنے دیں، اور پھر جو ہے ہم جو جس درجے کا ہمارا ٹکٹ ہے وہاں سوار ہو جائے، بسم اللہ پڑھ کر سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا۔ سفر کی دعائیں، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، سواری کی دعائیں۔ سواری چلنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، بس والے ہیں تو ان سے بات کر لی جائے، بھئی نماز کے وقت میں آپ نے بس کو روکنا ہوگا، لیکن بس والے روکیں تو ہم ایسا کہ بالکل جتنا وقت ضرورت ہے اتنا وقت لیں۔ یہ وقت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ وقت ختم ہونے پر انسان کسی چیز کو نہیں مانگے گا، اے اللہ وقت میں چند گھڑیاں چند سانس اور دے دے، اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں دے سکتا۔ اور موت قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی کے بعد جو نافرمان ہوں گے ان کی کوئی تمنا نہیں ہوگی اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، اللہ فرمائیں گے ہرگز نہیں، اب تمہیں وہ مہلت مل نہیں سکتی۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، بہت زیادہ ہم جو نقصان میں جا رہے ہیں یہ وقت کو ضائع کرنے میں۔ اس لیے بھئی وقت کی ہم نے حفاظت کرنی، وقت ہمارا ضائع نہ ہو، اس وقت کو جو ہم نے اعمال میں گزارنا ہے۔ اس لیے جہاں جو سفر میں ہو تو یا وہ ہم نے اعمال کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا۔ تو بس والوں سے اپنے بس روکیے نماز کے لیے تو جلدی سے اتریں، باوضو رہیں تو اچھا ہے، یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول فقر و فاقہ تنگی ہے، کوئی نصیحت؟ آپ نے کہا باوضو رہا کرو۔ انہوں نے باوضو رہنے کا اہتمام کر لیا، کچھ ہی دنوں بعد آئے اے اللہ کے رسول اللہ نے مجھے کشادگی عطا فرمائی۔ کہا جو باوضو سو جائے اور نیند میں چلا جائے اور پھر رات کو اس کی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی ایمان والا ہے اللہ سے مانگے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔
اے بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے آسمانوں میں جنتوں میں اپنے آگے سنی، کون سا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول جب بھی پیشاب پاخانہ کرتا ہوں وضو ٹوٹتا ہے، فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اس لیے بھائی باوضو ہوں گے، جلدی سے کام اترے، صفیں بچھائیں، اذان دی، نماز پڑھ لی۔ جی ہاں، بلکہ جو بس میں ہیں، ہمارے سفر عام لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مجبوری ہو کہ بھئی جماعت سب بس میں کہیں جماعت والے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، ورنہ عام لوگوں کے ساتھ سفر ہو تاکہ ان کو دعوت دینے کا موقع ملے۔ یہ پیغام تو ہم نے پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ گاڑی میں بھی سفر کے جہاں نماز کا اہتمام، ریل گاڑیوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ سب مسافروں کا حق ہے۔ اب جماعت والوں نے وضو کرنا ہے، وضو میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اپنے ساتھ کین بالٹیاں جس میں پانی ہو لے جائیں، اور جب نماز کا وقت ہو تو وضو کر لیں۔ لیکن ریل گاڑی میں یہ احتیاط ہے کہ اتر کر نماز نہ پڑھیں جب تک کہ 15-20 منٹ جہاں گاڑی کے کھڑے ہونے کا یقین نہ ہو۔ جہاں خانے والے یا ملتان میں گاڑی رکتی ہے، پانی بھرا جاتا ہے 15-20 منٹ، تو وضو پہلے سے کیا ہوا، اترتے ہی اذان دی اور نماز باجماعت پڑھ لی۔ لیکن جہاں تھوڑی دیر کے لیے رکی ہو تو بھائی وہاں نیچے اتر کر نہیں، وہ پھر گاڑی ہی میں جب دروازوں کے پاس کچھ کشادہ جگہ ہوتی ہے، امام آگے، 2-2 3-3 ساتھی پیچھے، نماز پڑھ لی جائے۔ اور بس میں تھے تو جتنا وقت دیا اس سے پہلے ہم دوبارہ ان کو احساس ہو کہ یہ جماعت میں نکلنے والے ان کے ہاں اپنے وقت کی بڑی قدر ہے، یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سنبھالنا۔ اور بھائی گاڑی کے ہمارے اللہ کے راستے میں نکل کر پہلے تربیت ہے، تربیت والے اعمال دعوت دینا ہے، دنیا کی بے ثباتی کو، حقیر ہونے کو بیان کرنا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، دین میں کامیابی ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ اور ہمیں تو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، آخرت کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، ہر وقت ہمارے سامنے آخرت رہے۔ اس لیے ہماری دعوت جی ہاں مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب اور مادی شکلوں سے اللہ کے احکام کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ کہ جو آخرت کا طالب ہوگا ہم اس کی جو ہے کھیتی میں برکت دیں گے اور دنیا کی زندگی بھی بنائیں گے آخرت۔ تو ہماری دعوت میں یہ ہے، دعوت دینے سے آخرت کا استعداد ہمارے دلوں میں آئے گا، اعمال کی قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں آئے گا۔ تو دعوت دینا اس میں لگنا ہے، اور بھئی پھر آپس میں سیکھنا سکھانا۔ جی ہاں کہ اللہ کے کیا احکام ہیں، پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو سکھائیں۔ احکام میں بھی یہ وضو اور نماز، کیونکہ یہ روزانہ کے عمل ہیں، وضو کے فرائض، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نماز یہ سورہ فاتحہ اور جو ہے ایک سورت اور نماز کے فرائض اور مفسدات یہ سیکھے سکھائیں۔ باقی تفصیلی علم تو پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، وہ علماء سے سیکھنا ہے۔ اور اسی طرح بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اس راستے کے جو اعمال ہے ہر عمل کو آداب کے ساتھ کرنا، یہ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں کریں۔ انفرادی دعوت دینے کے آداب، بیان جو اجتماعی دعوت ہے اس کے آداب، تعلیم میں بیٹھنے کے آداب، جی ہاں خدمت کرنے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، یہ دین سلیقوں سے اور آداب سے بھرا ہوا ہے۔ جسے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے سارے سلیقے اللہ نے سکھلائے، بہت بہترین سلیقے اور آداب، تو ان کا سیکھنا سکھانا۔ اور باقی وقت جب دعا میں پھر اور جو ہے یہ دعا اور ذکر میں اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت کا اہتمام کرنا ہے، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرنا ہے، اپنی عبادات کو صحیح نہج پر لانے کا اہتمام کرنا ہے، اور وہی خدمت اور اخلاق۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں ساتھیوں کو جہاں ڈبوں میں پھیلا دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس درجے کا ہمارے پاس ٹکٹ ہے انہی درجوں میں جا سکتے ہیں۔ اس دعوت کے لیے جو درجے جو ایئر کنڈیشن ہیں، سلیپر ہیں، اونچے درجے کے، وہاں ہم نہ جائیں، اس درجے کا ٹکٹ ہے۔ اور وہ جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ، ان کو جگہ دینا، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا، ان کا اکرام کرنا۔ حتیٰ کہ جہاں جانا ہے جب ہم بس سے اترے ہیں، گاڑی سے اترے ہیں، ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے۔ سفر میں مشقت ہوتی ہے، انسان کی اپنی آرام اور گھر کی راحتوں کی ترتیب ٹوٹتی ہے، کچھ پریشانی آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے راستے کی ناگواری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے، جہاد کے لیے نکلنے والے آتا ہے ان کے بارے میں تو ان کو تو پیاس کا کچھ ہلکا سا احساس ہو، بھوک لگے، کوئی تھکن آ جائے اور چلتے ہوئے کسی وادی کو خطا کرے، ہر عمل کو نیکی بنا کر ان کے لیے لکھا جاتا ہے، نیکی بنا کر لکھا جاتا ہے۔
تو اس راستے کی ہر ناگواری نیکی ہے. سب سے ادنا درجے کی ناگواری جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں وہ غبار کا جسم پر پڑنا ہے. جس آدمی کے جسم پر اللہ کے راستے میں جو نکلا ہے اس راستے کی غبار پڑ گئی تو جہنم کی آگ تو درکنار ہے، اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں پہنچے گا.